مجھے ایک بات بتائیے، بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ قرض دار ہے تو قرض سے نجات کون دیتا ہے نا؟ ساری چیزیں اللہ۔ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ رزق میں برکت کون دیتا ہے؟ جب سبھی چیز اللہ ہے تو مانگتے کیوں نہیں اللہ سے؟ سوال کیوں نہیں کرتے اللہ سے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے ایسا بے قرار اور بے چین جو اللہ کو پکارے تو اللہ کہتا ہے فیکشف السوء، اس کی مصیبت کو دور کرنے والے ہم ہیں۔ لیکن اللہ سے رابطہ تو پیدا کر، اللہ سے کانٹیکٹ تو بڑھائیے، اللہ سے رابطے میں تو آئیے، اللہ سے محبت تو کریے۔ یہ لالچ ہے جس نے ہمیں حرام کام کرنے پہ مجبور کیا ہے، یہ لالچ ہے جس نے ہمیں اسلام اور صراط مستقیم سے بھٹکا دیا ہے، یہ دنیاوی لالچ ہے جس نے حرص و ہوس ہے جس نے آج ہمیں تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا، اللہ اور رسول سے غافل کر دیا۔ یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ خالی دعویٰ کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ اگر واقعی تم نے خدا کو مانا ہے، اگر واقعی تم خدا کو خالق و مالک مان رہے ہو، اگر واقعی تم نے خدا پر ایمان لایا، تو پھر یہ پریشانی کیسی؟ ایک بات اور بتا دیں کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، آیت کریمہ میں وما اصابکم من مصیبت، کوئی مصیبت تم کو پہنچتی ہی نہیں، تمہیں کوئی مصیبت نہیں ملتی، فبما کسبت ایدیکم، لیکن پہنچے گی وہی جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ اللہ اپنی طرف سے کوئی مصیبت نازل نہیں کرتا، جو بھی مصیبت آفت بلا آ رہی ہے وہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ کسی پر کوئی آفت نازل ہی نہیں کرتا، بندہ اپنے کرتوتوں سے پھنس جاتا ہے، اپنی نیتی اور بدنیتی کا شکار ہو جاتا ہے، اپنی لالچ میں پھنس جاتا ہے۔ جو کچھ تم نے کھڈا کھودا اس کھڈے میں تمہیں کو گرنا ہے۔ ایک صاحب آئے، ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اللہ نے روزی دینے کا تو وعدہ کیا ہے۔ میں نے کہا بالکل کیا ہے، رزق پہنچانے کا وعدہ ہے۔ کہا لیکن حضرت گھر میں بڑی تنگی چل رہی ہے۔ اللہ نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہے، پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے، چکن کھلانے کا وعدہ نہیں کیا ہے، بریانی کھلانے کا وعدہ نہیں کیا ہے۔ اب تم دنیا کی دیکھا دیکھی اور کر و فر والی زندگی گزارنا چاہو گے تو یہ تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ نے تمہارا پیٹ بھرنے کا وعدہ کیا ہے، پیٹ بھرے گا وہ، لیکن اگر تم چاہو کہ یہ کھانا ہے وہ کھانا ہے، موتی محل یہ فلاں اور یہ دھابا اور وہ دھابا، تو پھر وہ تو تمہاری خواہش ہے اور یہ خواہش تمہیں کھڈے میں لے جائے گی۔ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر شکر کرو نا، لیکن جب خواہشیں بڑھیں گی آفتیں آئیں گی۔ جیسے جیسے خواہشیں بڑھیں گی ویسے ویسے آپ کو آفتوں میں گرفتار ہونا ہے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اللہ نے اس دنیا کو ضرورت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے بنایا؟ کوئی کام اللہ نے غیر ضروری کیا ہی نہیں، یہاں تک کہ مچھر بھی پیدا کیا نا اس نے تو ضرورت کے حساب سے، مکھی بھی بنایا ہے تو وہ بھی ضرورت کے حساب سے، بغیر وہ حکیم ہے، بغیر منصوبے اور پلاننگ کے کوئی کام نہیں کرتا ہے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، اچھا روزی دینا رزق دینے کی ذمہ داری اس نے رکھی، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، کوساروں میں، بلوں میں، سمندر کی تہوں میں رزق دے رہا ہے، تو کیا ہمیں اور آپ کو نہیں دے گا؟ لیکن ہم رزق چاہتے ہیں اپنے حساب سے۔ اللہ رزق دے گا تمہیں زندہ رکھنے کے حساب سے، لیکن ہمیں تو اتنا چاہیے، تب اس کے لیے ساری مصیبتیں پیدا کی، خود ہم ہی نہیں پیدا کر لی، ہم پھنستے ہیں حرص و ہوس میں، لالچ میں، سے یہ ہو جائے وہ کر لو، یہ اٹھا لو، ایسا بند کر دو، بس اسی میں پھنستے چلے جاتے ہیں، اور پھر بعد میں خیال آتا ہے ارے، پھر اس کے بعد دہائی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر رہا۔ ارے خواہشوں کے غلام تم بنے، اچھاؤں کے پیچھے ہم بھاگے۔ میں بتانا صرف یہ چاہتا ہوں، رزق دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، ساری نعمتیں عطا کرنے والا اللہ، آسمان سے پانی برسانے والا اللہ، زمین سے سبزے اگانے والا اللہ، مانگتے کیوں نہیں اللہ سے؟
ابے یہ دنیا والے ہیں کہ جو ایک بار سے 2 بار 3 بار تم نے مانگ لیا چہرہ بگڑ جائے گا، غصہ آ جائے گا، اور وہ اللہ ہے اگر نہ مانگو گے تو ناراض ہو جائے گا۔ اس نے قرآن میں بار بار کہا فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ فَادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں، پیدا میں نے کیا ہے۔ مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو بھروسہ ہی نہیں۔ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم اللہ سے کیا کیا مانگیں، ہم اللہ سے کیا کیا مانگیں؟ تو جانتے ہو سرکار نے کیا کہا؟ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے اللہ سے مانگو، دے گا وہ، جب اس نے پیدا کیا ہے تو دے گا وہ۔ یہ کہنے مجھے ایک بات بتائیے، بیمار ہوتے ہیں تو شفا کون دیتا ہے؟ قرض دار ہے تو قرض سے نجات کون دیتا ہے نا؟ ساری چیزیں اللہ۔ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ روزی کون دیتا ہے؟ رزق کون دیتا ہے؟ رزق میں برکت کون دیتا ہے؟ جب سبھی چیز اللہ ہے تو مانگتے کیوں نہیں اللہ سے؟ سوال کیوں نہیں کرتے اللہ سے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے ایسا بے قرار اور بے چین جو اللہ کو پکارے تو اللہ کہتا ہے فیکشف السوء، اس کی مصیبت کو دور کرنے والے ہم ہیں، ہم دور کرنے والے۔ لیکن اللہ سے رابطہ تو پیدا کرو، اللہ سے کانٹیکٹ تو بڑھائیے، اللہ سے رابطے میں تو آئیے، اللہ سے محبت تو کریے، پروردگار عالم سے محبت۔ آپ کچھ نہیں کرتے تب بھی وہ ہم سے محبت کر رہا ہے، ہم اس کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں پھر بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ آپ ذرا خیال کریں کہ جب ہم اس کے حکم پر چلیں گے تو پھر محبت کا عالم کیا ہوگا۔ یہ ہے اسلام، دین، شریعت، قرآن، اسلام، سب کا نچوڑ صرف ایک ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق جیو، اللہ کی مرضی کے مطابق رہو، اللہ کی مرضی کے مطابق چلو، اللہ کی مرضی کے مطابق کھاؤ پیو، لالچ، ہرس، ہوا، نفس، اتباع سب بند کرو۔ یہ لالچ ہے جس نے ہمیں حرام کام کرنے پہ مجبور کیا ہے، یہ لالچ ہے جس نے ہمیں اسلام اور صراط مستقیم سے بھٹکا دیا ہے، یہ دنیاوی لالچ ہے جس نے ہرس و ہوس ہے جس نے آج ہمیں تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا، اللہ اور رسول سے غافل کر دیا ہے۔ اس لیے اگر پناہ چاہتے ہیں، اگر واقعی سرفرازی چاہیے، سربلندی چاہیے، اور آپ یہ چاہیں کہ میں جو چاہوں وہ ہو جائے، ایک ہی راستہ ہے، اللہ جو چاہے وہ آپ کرو، پھر آپ جو چاہیں گے وہ اللہ کرے گا۔ بس اللہ اور اس کے رسول کے پابند بنے، دین اور اسلام اور شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں پر اپنی اچھا اور شریعت ٹکرا جائیں وہاں اچھا کو چھوڑ دیں، شریعت پر عمل کریں۔ جہاں رسم و رواج اور دین ٹکرا جائیں تو رسم و رواج کو آگ لگائیں، دین پر عمل کریں، اس کا نام اسلام ہے۔ رسم و رواج کے پابند ہو کر اللہ رسول کو ناراض کر دینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، جب تم نے مان لیا ہے تو ظاہر بھی تو ہونا چاہیے نا اسلام، اور اگر تم نے دعویٰ کیا کہ ہم ایمان والے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ تم سچے اور پکے اسلام کے پیروکار بن جاؤ، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پر عمل پیرا رہو اور اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کو چاہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہم پہ واجب ہے، اور جب ہم چاہ لیں گے پھر وہ ہماری حفاظت کیسے کرے گا، وہ ہمیں عزت کیسے عطا کرے گا، وہ ہمیں سرفرازی کیسے دے گا، یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ ہماری نہیں ہے۔ اسی لیے جنہوں نے اس کو چاہا تو انہوں نے جب ان کو چاہا، اس کو چاہا، اور اس نے جب ان کو چاہا تو عالم ہی بدل گیا، دنیا بدلتی رہی، زمانہ بدلتا رہا، حالات بدلتے رہے، مگر جو اللہ والے تھے ان کی شان آج تک اسی طرح قائم ہے۔ جو اللہ والے تھے آج تک ان کے روزے چمک رہے ہیں، آج تک ان کے گنبد و مینار چمک رہے ہیں، آج تک ان کی شان باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اس سے محبت کیا ہے جو خود باقی ہے۔ جب باقی رہنے والے سے محبت کی جائے گی تو بندے کی بھی وہی شان ہو جاتی ہے کہ زمانہ بدلتا رہے گا مگر اس کی شان باقی رہے گی، زمانہ تبدیل ہوتا رہے گا مگر اس کی آن بان اسی طرح باقی رہے گی، اس لیے کہ اس نے اس باقی ذات سے محبت کی ہے۔ اسی لیے بڑی اچھی بات کہی حضور شیخ الاسلام نے اپنی نعت میں، فرمایا کہ تو فنا فی الحق ہوا
پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. تو فنا فی الحق ہوا، یعنی اللہ کی محبت میں فنا ہو گیا. تو فنا فی الحق ہوا، پھر کیا ہوا میں کیا کہوں. قطرہ دریا میں گیا، دریا نظر آنے لگا. یعنی ایک قطرہ اگر دریا میں ڈال دو، اب اس قطرے کو ختم کرنا ہے تو پورے دریا کو ختم کرنا ہوگا. اسی طرح محبت الہی میں، اللہ کی محبت میں جب کوئی بندہ اپنے آپ کو سلگا دیتا ہے اور اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے اور اللہ کی محبت میں وارفتہ اور فریفتہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسے دریا میں گم ہو جاتا ہے کہ اب وہ جب تک اس کی شان باقی ہے وہاں تک یہ قطرہ بھی باقی رہنے والا ہے. اسے کوئی فنا نہیں کر سکتا، مٹا نہیں سکتا. اسی لیے دوستو اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی طرف راغب ہو جانا یہی اسلام ہے. اور اسلام کا مقصد یہی ہے، چلو اللہ کی مرضی سے، کھاؤ اللہ کی مرضی سے، پیو اللہ کی مرضی سے. اس لیے کہ جب تم پوری زندگی، یہ جو چھوٹی سی زندگی دی ہے، اس کو تم نے اگر اللہ کی مرضی کے مطابق لگا دیا تو پھر تمہارے لیے خوشخبری ہے. جنت کی بہاریں ہیں، جنت کی نہریں ہیں، جنت کے باغات ہیں، اور ہمیشہ والی زندگی تمہاری عیش و آرام سے گزرنے والی ہے. مگر یہ امتحان والی زندگی میں لالچ کے پیچھے مت بھاگو، نفس کی اتباع مت کرو، ہوس کے پیچھے مت بھاگو، زیادہ ہوس مت کرو. حضرت مولا کائنات مولا علی کی آخری ایک حدیث میں بیان کر دو. سرکار مولا کائنات مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں، سامان کم کرو، سامان سفر کم کرو، سفر آسان ہوگا. لگیج کم ہوگا تو سفر جرنی آسان ہوگی. ایک سوٹ کیس، ایک جھولا، کہیں بھی چلے. اور اگر ڈھیر سارا سامان ہوا، خود بھی مصیبت میں، سفر بھی مصیبت میں، ہر جگہ کلی کی ضرورت، ہر جگہ اٹھانے والوں کی ضرورت، ہر جگہ مزدوروں کی ضرورت. تو جتنا سامان سفر کم ہوگا اتنا ہی سفر آسان ہوگا. مولا کائنات وہی کہتے ہیں کہ دنیا کی خواہشیں کم کرو، آخرت کا سفر آسان ہو جائے گا. اور جتنا زیادہ خواہشیں بڑھیں گی اتنا ہی سفر کٹھن ہوتا جائے گا. پھنستے چلے جاؤ گے لالچ میں، جھوٹ میں، غیبت میں، ادھر ادھر کرنے میں پھنستے چلے جاؤ گے. اس لیے رخت سفر کم کرو، خواہشیں کم کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے سفر کو آسان کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے.